کالا جادو از قلم M.A. راحت۔ شامی کہاں ہے؟ بیمار ہے؟ ارے کیا ہو گیا؟ چوتھا دن ہے، بخار سے پھونک رہا ہے۔ بستی کے ڈاکٹر صاحب سے روز دوا آ رہی ہے مگر اسے تو سرسام ہو گیا ہے۔ مجھے بتایا بھی نہیں کسی نے۔ بڑے بابا کہاں ہیں؟ وہ بھی بالکل غائب ہے، 4 دن سے نظر نہیں آیا۔ میں حیران رہ گیا۔ شامی کا بخار تو سمجھ میں آ گیا، اس کے دل پر دہشت بیٹھ گئی تھی، مگر یہ نادر حسین کہاں غائب ہو گیا؟ شامی کو دیکھنے چل پڑا۔ لاغر ہو گیا تھا، چہرہ سرخ تھا، گردن کی رگیں پھولی ہوئی تھیں۔ پانی دم کر کے پلایا، آیات پڑھی، تسلی دی اور پرسکون رہنے کی تلقین کر کے واپس آ گیا۔ دوسرے دن اٹھ کر بیٹھ گیا۔ شامی 1-2 دن میں تندرست ہو گیا۔ پھر اس نے کہا، بڑے بابا کا پتہ نہیں ہے مسعود بھائی؟ ہاں، نظر نہیں آیا۔ آپ اجازت دیں تو انہیں تلاش کروں؟ تمہاری خوشی ہے، میں نے کہا۔ شامی چلا گیا۔ میری معلومات اطمینان بخش تھیں۔ خلق خدا فائدہ پہنچ رہا تھا انہیں۔ دکھی دل والے اپنے مسائل لے کر آتے، میں حسب توفیق مخصوص انداز میں انہیں مشورے دیتا اور اللہ کے فضل سے انہیں فائدہ پہنچتا۔ اب بھورے شاہ کی اس خانقاہ کا شہرہ دور دور تک پھیل گیا تھا۔ آنے والوں کی تعداد میں زیادہ اضافہ ہو گیا تھا۔ 4-5 دن مزید گزر گئے۔ ایک شام سورج ڈھلے، شامی نادر حسین کو تلاش کر کے لے آیا۔ مجھے اطلاع ملی تو میں ان سے ملنے چل پڑا، لیکن نادر حسین کو میں دیکھ کر میں دنگ رہ گیا۔ لباس نام کی کوئی شے نہیں تھی اس کے بدن پر۔ سر کے بالوں میں کیچڑ اٹی ہوئی تھی، دہنے رخسار پر زخم کا نشان تھا، آنکھوں میں نیم خواندگی کسی کیفیت تھی۔ اس کے جسم کو رسیوں کے ذریعے ایک چٹان سے کس دیا گیا تھا۔ بہت سے لوگ اسے دیکھ کر رو رہے تھے۔ یہ کیا ہے؟ بڑے بابا پاگل ہو گیا ہے مسعود بھائی، بڑے بابا پاگل ہو گیا۔ مجھے راجن پور کے بازار میں ملا، بچے پتھر مار رہے تھے اور یہ دونوں ہاتھ سر پر رکھے بیٹھا تھا۔ کپڑے نہیں تھے اس کے بدن پر، ہم بڑی مشکل سے اسے باندھ کر لائے ہیں، وہ لوگ مجھے بتانے لگے۔ میں خاموشی سے اسے دیکھ رہا تھا، کچھ نہیں جانتا تھا میں اس کے بارے میں، اور شاید جستجو کرنے کی اجازت بھی نہیں تھی۔ اب کیا کریں مسعود بھائی؟ شامی نے پوچھا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا، جیسا تم مناسب سمجھو، میں نے بے بسی سے کہا۔ اگر ہم نے اسے باندھے نہ رکھا تو یہ پھر بھاگ جائے گا، بڑی مشکل سے ملا ہے، کوئی نقصان بھی پہنچ سکتا ہے اسے، ایک اور شخص نے کہا۔ وہ سب اس کے لیے مضطرب تھے، افسردہ تھے، رو رہے تھے۔ شامی نے کہا، میں معلومات کروں گا، ہم بڑے بابا کا علاج کرائیں گے، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ اس وقت تک ہمیں اس کی دیکھ بھال کرنی ہوگی۔ تم سب اپنی رائے دو، میں اکیلا ہی بولے جا رہا ہوں۔ تم جو کچھ کہہ رہے ہو ٹھیک کہہ رہے ہو شامی، ہم سب اس کی نگرانی کریں گے، اس کی خدمت کریں گے، جس طرح بھی بن پڑا اس کا علاج کریں گے۔ ان لوگوں نے خود ہی سارے معاملات طے کر لیے، میں نے کوئی مداخلت نہیں کی۔ ہم وہاں سے چلے آئے۔ رہائش گاہ میں آ کر اکرام نے کہا، مسعود بھائی ایک بات بار بار ذہن میں آ رہی ہے، اجازت ہو تو پوچھ لوں؟ کہو۔ آپ اس سے کچھ غیر فطری بے اتنائی برت رہے ہیں، حالانکہ میں نے ہمیشہ دیکھا ہے کہ آپ ہر شخص کے لیے مضطرب ہو جاتے ہیں اور اس مشکل کا حل تلاش کرتے ہیں۔ پھر نادر حسین تو وہ ہے جس نے آپ کے حکم پر سارے برے کام چھوڑ دیے۔ وہ سنتو خان کے نام سے ڈاکے ڈالتا تھا، بھورے شاہ کے نام سے۔ اکرام نے جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ میں نے گہری سانس لے کر کہا، بارہا میں نے تمہیں بتایا ہے اکرام، میں نہ درویش ہوں، نہ عامل، نہ ولی، ایک گناہ گار ہوں، اتنا بے بس ہوں کہ خود اپنے درد کا درمان نہیں پا سکا، بس رہنمائی ہو جاتی ہے، سمجھا دیا جاتا ہے اور میں عمل کر لیتا ہوں، اس بارے میں کچھ سمجھایا نہیں گیا کہ میں کیا کر سکتا ہوں۔ معافی چاہتا ہوں مسعود بھائی۔ اکرام نے شاید میرے لہجے کی تلخی محسوس کر لی تھی۔ نادر حسین کو روز ہی دیکھنے جاتا تھا، وہ رسیوں سے بندھا رہتا، بہت کم کھاتا پیتا تھا۔ شامی واقعی اسے بہت چاہتا تھا، وہی اس کے لیے سب سے زیادہ مرتا تھا، اس کی گندگی صاف کرتا، چہرہ دھلاتا، 2-3 بار اس نے اسے لباس پہنایا، مگر وہ ہمیشہ لباس پھاڑ دیا کرتا تھا۔ اس دوران خانقاہ کے معاملات بدستور چل رہے تھے، میں نے یہ شعبہ سنبھالا ہوا تھا اور اپنا کام سر انجام دے رہا تھا۔ کچھ لوگ جو سنتو خان کے ساتھی تھے خاموشی سے چلے گئے تھے، کیونکہ یہاں رہنے میں انہیں مالی فائدہ نہیں تھا۔
لیکن خانقاہ کی شہرت مسلسل بڑھ رہی تھی۔ بہت دور دور سے لوگ آنے لگے تھے۔ تقریباً سبھی کا فائدہ ہوتا تھا۔ رنج و غم اور مشکلات سے نڈھال انسان اپنی مشکلات کا حل چاہتے تو احترام اور عقیدت میں ڈوبے ہوئے آتے، تحفے تحائف اور نذرانے لاتے، انہی سے خانقاہ کی ضرورتیں پوری ہوتی۔ پھر ایک دن شیخ مغیث الدین آئے، پریشان حال برائے احوال اپنی بیوی اور والد کو ساتھ لائے تھے۔ بیوی دماغی مریضہ تھی، اس کی وجہ سے سخت پریشان تھے۔ خانقاہ کے خصوصی نظام پر ان کی آواز ابھری، یا ولی، یا بزرگ، میری مشکل دور کر دیں، بہت پریشان ہو چکا ہوں، زندگی عذاب ہو گئی ہے، میری بے بسی کی انتہا کو پہنچ چکا ہوں، کچھ سمجھ میں نہیں آتا کیا کروں، میری بیوی دماغی مریضہ ہو گئی ہے، نظام حیات درہم برہم ہو گیا ہے، نہ جانے کہاں کہاں علاج کروا چکا ہوں، کوئی فائدہ نہیں ہوتا، آپ کے قدموں میں حاضر ہوا ہوں، مجھے میری مشکل کا حل بتا دیں ولی، آپ کے قدموں میں پڑا رہوں گا، اس وقت تک نہ جاؤں گا جب تک مشکل دور نہیں ہو جائے گی۔ بڑی پردرد آواز تھی۔ میں نے عرضی لکھ لی، پھر شاید کسی دوسرے شخص کو بلایا گیا تھا۔ اسی رات شامی میرے پاس آیا، کہنے لگا، ایک مشورہ چاہتا ہوں مسعود بھائی۔ کیا؟ خانقاہ کے اندر بدل چکے ہیں، انداز بدل چکے ہیں، اب یہاں وہ نہیں ہوتا جو کبھی ہوتا تھا، ہم تو دوسری ہی وجہ سے لوگوں کو یہاں سے دور رکھتے تھے، پریشان لوگ دور دور سے آتے ہیں، اپنی مشکلات کا حل چاہتے ہیں، ان کے پاس قیام کے لیے کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا، اگر آپ انہیں خانقاہ کے احاطے میں پڑا رہنے کی اجازت دے دیں تو کیا حرج ہے؟ دراصل یہ بات میں ایک خاندان کی وجہ سے کہہ رہا ہوں۔ کون ہے؟ ان کا نام شیخ مغیث الدین ہے، بوڑھے باپ اور پاگل بیوی کے ساتھ آئے ہیں، بہت دور سے آئے ہیں، قیام کے لیے کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، خانقاہ میں قیام کی اجازت مانگی تو ہم نے منع کر دیا، اب بیچارے خانقاہ سے دور ایک درخت کے نیچے جا پڑے ہیں، کہتے ہیں مجبوری ہے، کوئی ٹھکانہ نہیں ہے ان کا، ایسی کسی مشکل کے شکار شخص کو اگر اجازت دے دو تو کوئی حرج نہیں ہے، کسی گوشے میں پڑے رہیں گے، آپ کی اجازت ہے؟ میرے خیال میں تو کوئی حرج نہیں ہے، میں نے کہا۔ شامی چلا گیا۔ رات کے کھانے کے بعد میں اور اکرام ٹہلنے نکلے تو ہم نے 3 افراد پر مشتمل اس خاندان کو ایک گوشے میں فروکش پایا۔ یوں ہی دریافت حال کے لیے ہم دونوں ان کی طرف بڑھ گئے۔ ہمارے قریب پہنچنے سے قبل شیخ صاحب اٹھ کر ہمارے قریب آ گئے اور عاجزی سے بولے، میاں صاحب تھوڑا سا پانی عنایت ہو سکتا ہے؟ ضرورت ہے ورنہ تکلیف نہیں دیتا۔ کیوں نہیں؟ برتن ہیں آپ کے پاس؟ جی ہاں، مجھے جگہ بتا دیجئے، میں لے آؤں گا، آپ برتن دے دیں، میں نے کہا اور پھر اکرام کو پانی لینے کے لیے بھیج دیا۔ اگر ضرورت ہو تو کچھ دیر کے لیے تشریف رکھیے، بڑا بے بس انسان ہوں میں، دل میں شدید گھٹن ہے، شیخ صاحب نے کہا اور میں بیٹھ گیا۔ آپ کی اہلیہ کو شاید کچھ تکلیف ہے؟ میں نے کہا، جی ہاں، دورے پڑتے ہیں، کیا کیا علاج نہ کرایا، مگر اس کا علاج ڈاکٹروں کے پاس نہیں ہے، اس درگاہ کے بارے میں بہت کچھ سنا ہے، شاید یہیں سے ہمیں شفا مل جائے۔ ان دوروں کی نوعیت پتہ چل سکتی ہے؟ میں نے کہا، نوعیت؟ شیخ صاحب کے لہجے میں کچھ گھبراہٹ پیدا ہوئی۔ اسی وقت پیچھے سے آواز سنائی دی، سن، اگر کچھ بتانا ہے تو سچ سچ بتائیو ورنہ زبان بند رکھیو، جھوٹ بولے گا تو اور مصیبت میں پڑ جائے گا، ساری دنیا کے سامنے جھوٹ بول کر تو گزارا کر لیا تو نے، اب یہاں بابا کے دربار میں جھوٹ مت بولیو، نہیں تو زبان بند رکھ۔ یہ کون صاحب ہیں؟ میں نے پوچھا۔ میرے والد ہیں، مگر ٹھیک کہہ رہے ہیں میاں صاحب، ہم نے گناہ کیا ہے، سزا تو کاٹنی ہی ہوگی، شیخ صاحب ٹھنڈی سانس لے کر بولے۔ اسی وقت اکرام پانی لے آیا جسے شیخ صاحب کے والد نے لے لیا۔ شیخ صاحب بولے، پہلا گناہ گار تو میں ہوں، میں نے بے لوث محبت کرنے والوں کی محبت کو ٹھکرا دیا۔ بچپن میں میری والدہ مر گئیں، والد صاحب نے مجھے میرے ننیال سے دور کر لیا۔ 12 سال کے بعد مجھے اپنے ننیالی خاندان کا پتہ چلا تو میں ان سے ملا۔ محبت کرنے والی بوڑھی نانی، ماموں اور خالہ نے مجھے سینے سے لگایا، مجھے اپنی اولاد کی طرح چاہا، ماموں نے مجھے بیٹوں کی طرح سمجھا، نانی نے اپنی اولاد کی نشانی سمجھ کر اپنی چھاتی کھول دی۔ 11 سال تک میں ان کے ساتھ رہا اور میرے ماموزاد بہن بھائی، نانی اور تمام لوگ مجھے اپنا سمجھتے رہے۔
پھر انہوں نے میری شادی کر دی۔ بیوی نے مجھے زندگی کا نیا دور دیا اور سب سے پہلے میں ان پیار کرنے والوں سے دور ہو گیا۔ میں نے ان سے اجتناب برتا اور انہیں اپنی محبت سے بے دخل کر دیا۔ میں ان سے بس ایک شناسہ کی طرح ملنے لگا۔ اپنی بیوی اور اس کے خاندان کو ہی میں نے اپنا سمجھ لیا، جو میری ماں کی نشانی تھے۔ دل محسوس کر رہ گئے۔ شاید اسی عمل کا رد عمل تھا کہ قدرت نے مجھے اولاد سے محروم رکھا۔ بوڑھی نانی میرے لیے اجنبی کی حیثیت رکھتی تھیں۔ مجھے کسی سے الفت نہ رہی۔ اولاد سے محرومی میرے لیے اور میری بیوی کے لیے بڑا دکھ تھی۔ علاج معالجے ہوئے، ہر طرح کے جتن ہوئے، مگر ہمارے ہاں اولاد نہیں ہوئی۔ پھر ہماری ملاقات کچھ ایسے لوگوں سے ہوئی جو گندے علوم سے واقفیت رکھتے تھے۔ میری بیوی نے ان سے رابطہ قائم کر لیا اور اولاد کے حصول کے لیے کالے جادو کا سہارا لیا۔ کالے جادو کے ایک ماہر نے اسے بتایا کہ اولاد حاصل کرنے کے لیے اسے ایک جان کی قربانی دینی ہوگی۔ ایک 11 سالہ بچہ درکار ہوگا جسے قتل کر کے اس پر کالا علم کرنا ہوگا۔ اس جادوگر نے بچے کے حصول کا ذریعہ بتاتے ہوئے کہا کہ کچھ لوگ ایسے کام کرتے ہیں، انہیں معاوضہ دے کر کسی بچے کو اغوا کرایا جا سکتا ہے۔ چنانچہ میری بیوی نے یہ کام اس شخص کو سونپ دیا اور اغوا کرنے والوں کو معاوضہ ادا کر دیا۔ کچھ عرصے کے بعد کالے علم کے ماہر نے انسانی گوشت کے کچھ ٹکڑے دے کر کہا، انہیں مٹی کی ہانڈی چڑھا کر چولہے پر پکاتی رہے اور جب یہ ہانڈی میں راکھ کی شکل اختیار کر جائیں تو ایک مخصوص طریقے سے وہ اس راکھ کو استعمال کرے۔ میری بیوی کالے علم کے اس ماہر کی ہدایات پر عمل کرتی رہی اور پھر ہم ایک بیٹے کے ماں باپ بن گئے۔ ہماری خوشیوں کا ٹھکانہ نہیں تھا۔ بچے کی خوشی میں ہم دیوانے ہو گئے۔ ہم اس کی صورت دیکھ کر جیتے تھے۔ بچہ 3 سال کا ہو گیا، وہ باتیں کرنے لگا، لیکن نہ جانے کیوں میری بیوی اب کچھ خوفزدہ رہنے لگی تھی۔ اس کے چہرے کا رنگ پھیکا پڑنے لگا تھا۔ کبھی وہ راتوں کو جاگ جاتی، وہ سہم سہم کر بچے سے لپٹ جاتی۔ اکثر وہ خوف بھری نظروں سے بچے کو دیکھنے لگتی۔ میں نے کئی بار یہ بات محسوس کی اور ایک دن اس سے پوچھ بیٹھا، تم کچھ عجیب سی نہیں ہوتی جا رہی؟ کیسی؟ اس نے کہا، بظاہر بیمار نہیں ہو، لیکن رنگ پھیکا پڑ گیا ہے، چہرہ اتر گیا ہے، کچھ عجیب سی کیفیت ہو رہی ہے تمہاری۔ کوئی بات نہیں ہے، مجھ سے کچھ چھپا رہی ہو؟ نہیں، کوئی بات نہیں ہے، نہ بتاؤ۔ وہ دوسری بات ہے، لیکن کچھ ہے ضرور۔ آپ سے کہوں گی تو آپ یقین نہیں کریں گے۔ کوشش کروں گا، میں نے کہا، اور وہ کسی سوچ میں ڈوب گئی۔ پھر بولی، آپ نے کبھی کوئی خاص بات محسوس کی ہے؟ کس سلسلے میں؟ اپنے بیٹے کے بارے میں؟ کیسی خاص بات؟ دوسرے بچوں کو آپ دیکھتے ہیں، خاص طور سے اس عمر میں بچے ماں باپ پر جان دیتے ہیں۔ ماں ان کی تمام محبتوں کا محور ہوتی ہے۔ وہ ماں کے سینے سے چپک کر سکون پاتے ہیں۔ ماں کی آغوش میں انہیں کائنات مل جاتی ہے، لیکن ہمارا بچہ، ہمارا شانی، ہاں کہو آگے۔ بات آج کی نہیں ہے، 3 سال کا ہو گیا ہے وہ، مگر وہ کبھی میرے سینے سے نہیں چمٹا۔ وہ مجھ سے گھبراتا ہے۔ اب غور کرتی ہوں تو یہ پورے 3 سال میری آنکھوں میں گھوم جاتے ہیں۔ جھولے میں وہ پرسکون رہتا تھا، میں گود میں لیتی تھی تو رونے لگتا تھا اور خاموش نہیں ہوتا تھا۔ ایسے تاثرات ہوتے تھے اس کے چہرے پر کہ میں بتا نہیں سکتی۔ یوں لگتا تھا جیسے وہ مجھ سے نفرت کرتا ہے، مجھ سے الجھتا ہے، میری گود میں نہیں آنا چاہتا۔ مجھے احساس تو ہوتا تھا، لیکن میں توجہ نہیں دیتی تھی، غور نہیں کرتی تھی، مگر اب تو میری بیوی رونے لگی۔ عجیب بیوقوف عورت ہو، یہ کوئی عقل کی بات ہے؟ میں نے غصیلے لہجے میں کہا، آپ نہیں سمجھ سکتے، میری کیفیت نہیں سمجھ سکتے۔ رات کو وہ میرے پاس سوتا ہے، مگر کبھی مجھ سے لپٹتا نہیں ہے۔ میں اسے لپٹاتی ہوں تو رونے لگتا ہے، مجھ سے دور ہٹ جاتا ہے۔ ایک رات میری آنکھ کھل گئی تو میں نے اسے محبت سے دیکھا، مگر کیا؟ وہ جاگ رہا تھا، مجھے دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں نفرت کی چنگاریاں سلگ رہی تھیں۔ وہ شدید نفرت سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ میں نے اسے آواز دی تو اس نے کروٹ بدل لی، اور اب اکثر ایسا ہوتا ہے، میں راتوں کو اس سے ڈر جاتی ہوں۔ تمہارا دماغ خراب ہے کیا؟ پاگل پن کی باتیں کر رہی ہو؟ اپنے بچے کے بارے میں تم ایسا کیسے سوچ سکتی ہو؟ میں کیا کروں؟ اتنا خود کو سمجھاتی ہوں، مگر نہ جانے کیوں یہ سب کچھ دماغ میں آتا رہتا ہے۔
آپ خود دیکھتے ہیں، وہ سب سے بولتا ہے، سب سے باتیں کرتا ہے، مگر ہم سے کتنا کم بولتا ہے وہ۔ بس اب اس پاگل پن کے خیال کو دل سے نکال دو۔ 12 سال کے بعد ہماری مراد پوری ہوئی ہے اور تم…۔ وہ خاموش ہو گئی۔ مگر میاں صاحب، اس دن سے میں نے بھی اپنے بیٹے کی حرکات نوٹ کرنا شروع کر دی۔ مجھے احساس ہوا کہ میری بیوی سچ کہتی ہے۔ شانی ایسا ہی تھا، وہ کسی بات پر ہنس رہا ہوتا تو ہمیں دیکھ کر خاموش ہو جاتا۔ وہ یقیناً ہمیں ناپسند کرتا تھا۔ بڑی عجیب بات تھی، ناقابل یقین، ناقابل سمجھ۔ میں نے اسے اسکول میں داخل کرا دیا۔ بظاہر وہ نارمل تھا، بس ہمارے ساتھ اس کا رویہ ایسا تھا کہ 5 سال کا ہو گیا، میری بیوی بدستور اسی کیفیت کا شکار تھی۔ کوئی 1 سال کی بات ہے، میرے ایک دوست کی بہن کی شادی تھی۔ اندرون ملک کے ایک دیہی علاقے میں رہتے تھے اس کے والدین۔ میرا دوست شہر میں ملازمت کرتا ہے۔ اس نے بہت پیچھے پڑ کر مجھے اور میری بیوی کو بہن کی شادی میں شرکت کے لیے آمادہ کیا۔ ہم وہاں پہنچ گئے۔ میں نے سوچا تھا کہ اچھا ہے، میری بیوی بہل جائے گی۔ ہم وہاں جا کر خوش ہوئے تھے۔ ہمارا بیٹا بھی ہمارے ساتھ تھا۔ وہ وہاں بچوں میں گھل مل گیا۔ شادی کے ہنگامے ہو رہے تھے۔ ایک دن 14-15 سال کی ایک ہندو لڑکی میرے بیٹے کے ساتھ آ گئی۔ وہ اسے گھر چھوڑنے آئی تھی۔ یہ کون ہے؟ میں نے اپنے دوست سے پوچھا۔ جمنا داس کی بیٹی ہے۔ جمنا داس پیچھے رہتے ہیں ہمارے۔ میرے دوست نے بتایا۔ بھگوتی ہمارے گھر تھا چاچا، آپ کہو تو ہم اسے ساتھ لے جائیں، رات کو پہنچا دیں گے۔ اس نے کہا، کون بھگوتی؟ میرے دوست نے حیرت سے پوچھا۔ یہ اور کون؟ لڑکی بولی۔ دماغ خراب ہے تمہارا؟ یہ تو میرا بھتیجا ہے، شانی ہے اس کا نام۔ تو ہم کب منع کر رہے ہیں چاچا، لے جائیں اسے اپنے ساتھ۔ لڑکی بولی، نہیں، جاؤ، بھاگ جاؤ۔ میرا دوست غصے میں بولا، جانے دو چاچا، ماسی سدھاوتی اسے دیکھ کر بہت خوش ہو رہی ہے، جانے دو نا۔ لڑکی ضد کرنے لگی، نہیں پریما، پھر آ جائے گا، اب تم جاؤ۔ جاؤ، شاباش، یہ مہمان ہیں یہاں کے، راستے نہیں جانتا۔ مجھے سارے راستے آتے ہیں، شانی نے غصے سے کہا۔ نہیں بیٹا، ضد نہیں کرتے، جاؤ لڑکی، پھر آ جائے گا یہ تمہارے پاس، میں نے کہا، اور لڑکی آزردہ ہو کر واپس چلی گئی۔ یہ کیا نام لے رہی تھی اس کا؟ میں نے کہا، پتہ نہیں کیا قصہ ہے، میرے دوست کو گھر میں بلا لیا گیا، اس لیے بات ختم ہو گئی۔ میں نے محسوس کیا کہ شانی کا موڈ بھی خراب ہے۔ اس نے کسی سے بات نہیں کی۔ دوسرا دن شادی کا تھا۔ میں بھی اپنے دوست کے ساتھ تیاریوں میں مصروف تھا۔ بارات آنے والی تھی۔ کوئی 4 بجے شام میری بیوی باہر آئی۔ اس نے کہا، شانی نے کھانا کھایا؟ صبح سے کھیلتا پھر رہا ہے، کہاں ہے وہ؟ کیا؟ میں اچھل پڑا۔ میں نے خود اسے صبح سے نہیں دیکھا، کیا وہ اندر نہیں ہے؟ صبح سے اندر نہیں آیا؟ ٹھیک ہے، آ جائے گا، ابھی آتا ہے، میں نے کہا، حالانکہ میرا دل ہول گیا تھا۔ میں گھبرایا ہوا اپنے دوست کے پاس گیا اور اسے ماجرا سنایا۔ وہ بیچارہ خود شامیانے وغیرہ لگوا رہا تھا، مگر فوراً میرے ساتھ بھاگا۔ فکر مت کرو، مل جائے گا، سب جانتے ہیں کہ وہ شادی میں آیا ہے، جو اسے دیکھے گا یہاں پہنچا دے گا، آؤ ذرا میرے ساتھ۔ میرے دوست کو جیسے کچھ یاد آیا، وہ گھوم کر پچھلے علاقے میں آ گیا۔ ایک میدان سا تھا جس کے دوسرے سرے پر مکانات نظر آ رہے تھے۔ ایک مکان کے سامنے رک کر میرے دوست نے دروازے کی زنجیر بجائی اور ایک آدمی باہر نکل آیا۔ کیا بات ہے بھیا، سب ٹھیک ہے نا؟ کوئی ضرورت ہے ہماری؟ بس تیار ہو جاؤ جمنا داس جی، بارات ٹھیک وقت پر آ جائے گی۔ وہ کوئی بچہ تو نہیں آیا یہاں، کل پریما کے ساتھ تھا۔ بھگ۔ جمنا داس کچھ کہتے کہتے رک گیا۔ میں اور میرا دوست چونک کر اسے دیکھنے لگے۔ وہ جلدی سے بولا، پریما کے ساتھ تھا، صبح سے سدھاوتی کے پاس بیٹھا ہے، میں بلا کر لاؤں گا اس کو۔ کس کا چھوڑا ہے وہ؟ میرا بھتیجا ہے، بھگوان کے کھیل نیارے ہوتے ہیں، ابھی بلا کر لاتا ہوں۔ جمنا داس آگے بڑھ گیا۔ مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ جمنا داس بھی شانی کو بھگوتی کہتے کہتے رک گیا ہے۔ کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ کوئی 3 گھر چھوڑ کر وہ ایک بوسیدہ سے مکان میں داخل ہو گیا۔ کوئی 30 سیکنڈ کے بعد ہی شانی اس کے ساتھ باہر آیا۔ اس کے پیچھے پریما بھی تھی اور ان تینوں کے پیچھے ایک عورت باہر نکلی، میلی کچیلی ساڑی میں ملبوس، بال بکھرے ہوئے، چہرے پر وحشت، رنگ پیلا پڑا ہوا۔ میں نے آگے بڑھ کر شانی کا کان پکڑ لیا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ تم صبح سے غائب ہو،
شانی نے ایک نگاہ مجھے دیکھا، وہی نفرت بھرا انداز تھا۔ اس نے منہ سے کچھ نہیں کہا۔ میں اسے ساتھ لیے آگے بڑھا تو وہ دیوانی عورت ہمارے پیچھے چل پڑی۔ جمنا داس نے آگے بڑھ کر عورت کا بازو پکڑ لیا۔ نہ سدھو، نہ، مہمان ہے، جانے دے، اپنے گھر جائیں گے۔ وہ میلی کچیلی عورت نے انگلی شانی کی طرف اٹھاتے ہوئے کہا۔ اس کے انداز میں بڑی بے بسی، بڑا پیار اور حسرت تھی۔ میں اپنے دوست کے ساتھ شانی کو لیے ہوئے وہاں سے آگے بڑھ گیا۔ میرا دوست بھی خاموش تھا اور میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ شانی کو میں نے اپنی بیوی کے پاس پہنچا دیا۔ وہ راستے بھر کچھ نہیں بولا، نہ ضد کی، نہ مچلا، لیکن اس کے انداز سے نفرت کا اظہار بدستور ہو رہا تھا، جو اس کی فطرت کا ایک حصہ نظر آتی تھی۔ بارات کے ہنگامے تھے اور میں کوئی ایسا عمل نہیں کرنا چاہتا تھا جس سے یہاں کسی اور قسم کا احساس پیدا ہو۔ چنانچہ میں نے خاموشی اختیار کی، جہاں تک ہو سکا اپنے آپ کو بارات کے سلسلے میں ضروری کاموں میں مصروف رکھا۔ البتہ اپنی بیوی کو میں نے ہدایت کر دی کہ شانی کو اپنی نگرانی میں رکھے اور باہر نہ نکلنے دے، لیکن میرا دماغ تجسس سے پھٹا جا رہا تھا۔ کوئی بات جو سمجھ میں نہیں آ رہی ہو۔ حالانکہ بارات آ گئی، نکاح کا وقت قریب آ گیا۔ یہ لوگ جہاں کے قدیم رہنے والے تھے، ہندو اور مسلمان، سب ہی ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں شامل ہوتے تھے۔ میں نے جمنا داس کو دیکھا، دھوتی اور کرتے میں ملبوس محفل میں موجود تھا، مہمانوں سے گفتگو کر رہا تھا۔ دفعتاً میرے ذہن میں خیال آیا، کیوں نہ جمنا داس سے اس بارے میں بات کی جائے، خاموشی سے معلومات حاصل کروں، ہو سکتا ہے کچھ پتہ چل جائے۔ کرسیاں بچھی ہوئی تھیں، سارے کام خوش اسلوبی سے چل رہے تھے۔ چنانچہ میں جمنا داس کے پاس جا بیٹھا۔ وہ مجھے پہچان گیا تھا۔ میں نے اس سے کہا، اس وقت تو آپ سے بات ہی نہ ہو سکی جمنا داس جی۔ میرے دوست نے بتایا ہے کہ آپ تو ان کے بڑے پرانے پڑوسی ہیں۔ ہاں بھیا جی، جیون مرن کا ساتھ رہا ہے ہمارا، ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں شریک ہوتے ہیں، بڑے اچھے لوگ ہیں یہ بھی۔ اور پھر بیٹی کی شادی تو یوں بھی سمجھو پوری بستی کی بیٹی کی شادی ہوتی ہے۔ ہمیں افسوس ہے کہ ہم نے اس شادی میں کچھ بھی نہیں کیا۔ آپ جیسے اچھے لوگ بڑے خوش نصیبوں کو ملتے ہیں۔ سب لوگ تعریف کر رہے تھے آپ کی جمنا داس جی۔ ارے بھیا، ہم کیا اور ہماری اوقات کیا، بس جو خود اچھے ہوتے ہیں وہ دوسروں کو اچھا کہتے ہیں۔ جمنا داس جی، پریما آپ کی بیٹی ہے؟ میں نے یہاں سے سلسلہ گفتگو کا آغاز کیا۔ آپ ہی کی ہے بھیا جی، بڑی ہی اچھی بچی ہے، میرا بیٹا اس سے بہت مانوس ہو گیا ہے۔ ویسے جمنا داس جی، میری سمجھ میں یہ بات نہیں آئی کہ آپ نے میرے بیٹے کو بھگوتی کہہ کر کیسے پکارا، یہ بڑی عجیب بات ہے، سمجھ میں نہیں آیا۔ جمنا داس نے عجیب سی نگاہوں سے مجھے دیکھا اور پھر بے ڈھنگے انداز میں ہنسنے لگا۔ وہ بھیا جی، بس ایک ذرا سا کھیل ہے بھگوان کا، کوئی کیا کر سکتا ہے۔ مجھے اس بارے میں بتائیں گے نہیں جمنا داس جی؟ ارے ہاں، کاہے نہیں۔ وہ دراصل بھیا جی تمہارا چھورا سدھاوتی کے چھورے بھگوتی داس کا ہم شکل ہے، بالکل ویسا۔ بیچاری سدھاوتی ودوا تھی، برسوں سے یہاں رہتی ہے۔ اس کا پتی کارخانے میں کام کرتا تھا، بھٹی میں گر پڑا اور جیتے جی بھسم ہو گیا۔ ایک ہی چھورا تھا سدھاوتی کا، جس کے ساتھ جیون بتا رہی تھی، گھروں کے کام دھندے کر کے اپنا اور اپنے بیٹے کا پیٹ پال رہی تھی کہ بیچاری کے ساتھ ایک عجیب و غریب حادثہ ہو گیا۔ ویسے بھی بھیا جی، بیچاری بھگوتی داس ہماری بٹیا پریما کی عمر کا تھا، ایک ہی دن پیدا ہوئے تھے وہ اور پریما، اور پھر پڑوسی ہونے کے ناطے دونوں نے ساتھ ساتھ جیون شروع کیا۔ دونوں ہی ایک دوسرے سے بڑی محبت کرنے لگے تھے۔ پھر ایک دن ایسا ہوا کہ بھگوتی داس کھیتوں پر گیا اور غائب ہو گیا۔ بس بھیا، پھر وہ نہیں ملا۔ بیچاری سدھاوتی پاگل ہو گئی اپنے چھورے کے غم میں، پولیس میں رپٹ درج کرائی، آدمیوں نے جگہ جگہ اسے تلاش کیا، پر بھگوتی داس کہیں نہیں ملا۔ کوئی 5-6 سال پرانی بات ہے۔ بس یوں سمجھ لو کہ اس کے بعد بیچارے بھگوتی کا کچھ پتہ ہی نہیں چلا۔ یہ تمہارا چھورا جو ہے نا بھیا، یہ بالکل بھگوتی کی صورت کا ہے۔ پریما اسے دیکھ کر پاگل ہو گئی تھی اور بھگوتی کہتی چڑھ دوڑی، مگر وہ بھگوتی کہاں، وہ 5 سال کا ہوگا زیادہ سے زیادہ، جبکہ بھگوتی اگر ہوتا تو اب 15-16 سال کا ہوتا۔ 11 سال کی عمر میں غائب ہوا تھا بیچارہ بھگوتی۔ بھگوان جانے کون لے گیا اسے، کہاں چلا گیا،
یہ ہے بھیا تمہارے چھوڑے کو بھگوتی کہنے کی کہانی، اور یہ ہے بیچاری سدھاوتی کے پاگل پن کی داستان، جمنا داس نے بتایا۔ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، ایک انوکھا خوف میرے رگوں پے میں جاگزی ہو گیا۔ بارات کے ہنگامے جاری تھے مگر میرا بدن ٹھنڈے ٹھنڈے پسینے میں بھر رہا تھا۔ 5-6 سال پہلے یعنی بھگوتی غائب ہوا تھا۔ کالے جادو کے ماہر نے ایک 11 سالہ بچے کے اغوا کی کہانی سنائی تھی، جس کی قربانی دے کر ہمارے ہاں بچے کی پیدائش ہو سکتی تھی۔ ہم نے اسے رقم ادا کی تھی اور اس نے ہمارا کام کر دیا تھا۔ شانی بھگوتی کی صورت تھا، 5 سال کا ہے وہ۔ 6 سال پہلے بھگوتی اغوا ہوا تھا۔ خدا کی پناہ واقعات کی کڑیاں ملتی جا رہی تھیں۔ وہ کالے جادو کا کھیل جس کی بنا پر شانی وجود میں آیا اب اپنا اثر دکھا رہا تھا۔ کالا جادو صرف اتنا ہی نہیں تھا کہ ہمارے ہاں اولاد پیدا ہو جائے، اس کے اثرات اب ہم پر نمودار ہو رہے تھے۔ شانی ہمارا اکلوتا بچہ، منتوں مرادوں سے پیدا ہونے والا بھگوتی کی شکل کا تھا۔ میرے خدا، میرا بدن شدید دہشت کا شکار تھا اور میں سوچ رہا تھا کہ یہ سب کچھ کیا ہے۔ اگر بھگوتی کی روح شانی میں حلول کر گئی ہے یا شانی بھگوتی کا نیا روپ ہے، مسلمان ہونے کی حیثیت سے یہ سب کچھ میرا دل قبول نہیں کرتا تھا، لیکن جو کچھ تھا ہمارے سامنے تھا اور میں اس کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا تھا۔ غرض یہ کہ بارات رخصت ہوئی، مہمان چلے گئے، رسمی طور پر مجھے بھی وداعی میں حصہ لینا پڑا۔ دوست کی بہن کا معاملہ تھا، خود کو الگ کیسے رکھ سکتا تھا۔ دوسرے دن صبح ہی صبح میری بیوی نے واپس چلنے کی رٹ لگا دی، حالانکہ میرا دوست ابھی یہاں کئی دن قیام کرنا چاہتا تھا۔ یہ وعدہ کر کے لایا تھا مجھے کہ میں کئی دن تک اس کے ساتھ رہوں گا، شادی کے بعد کے ہنگاموں میں بھی حصہ لوں گا، لیکن اب اس کی گنجائش کہاں رہ گئی تھی۔ میرا دل تو خوف اور دہشت کا شکار تھا، ادھر میری بیوی بھی بری طرح واپس جانے کی رٹ لگائے ہوئے تھی۔ سبھی نے اسے سمجھایا لیکن وہ نہیں مانی، اور بحالت مجبوری میرے دوست نے بھی آخر مجھے اجازت دے دی۔ میں خود بھی وہاں سے بھاگ جانا چاہتا تھا، جو کچھ مجھ پر بیت رہی تھی میرا دل ہی جانتا تھا۔ پھر ہم اپنے شہر واپس آ گئے، شانی ہمارے ساتھ تھا۔ میری بیوی تو اس سے خوفزدہ رہتی ہی تھی، لیکن اب میری کیفیت بھی اس سے مختلف نہیں تھی۔ میں چور نگاہوں سے شانی کو دیکھتا تو اس کے چہرے پر ایک عجیب سی گھمبرتا، عجیب سی نفرت رچی ہوئی پاتا، جیسے وہ میرے عمل سے شدید نفرت کرتا ہو۔ پھر ایک دن وہاں سے واپسی کے کوئی 1 ہفتے کے بعد کی بات ہے، میری بیوی نے مجھ سے کہا، ایک بات کہنا چاہتی ہوں میں آپ سے۔ ہاں ہاں کہو، کیا بات ہے؟ وہاں جہاں ہم شادی میں گئے تھے میں نے ایک عجیب بات سنی ہے، آپ کو اللہ کا واسطہ اس بات کو مذاق میں نہ ٹالیے، میری تو حالت خراب سے خراب تر ہوتی جا رہی ہے۔ کچھ کیجئے، کچھ کرنا ہی پڑے گا، سمجھ میں نہیں آتا کیا کریں۔ بات کیا ہے؟ وہاں شانی کے بارے میں تبصرے ہو رہے تھے۔ سدھاوتی نام کی کوئی عورت ہے وہاں، اس کا بچہ جس کی عمر 11 سال تھی 5-6 سال قبل وہاں سے اغوا ہو گیا تھا۔ اس کا نام بھگوتی تھا اور وہ بالکل شانی کی صورت کا تھا، بالکل شانی کی صورت۔ میں نے آنکھیں پھاڑ کر اسے دیکھا۔ میرا خیال تھا یہ کہانی میرے ہی ذہن میں محفوظ ہے، لیکن عورتیں بھلا کہاں چوکتی ہیں، اسے بھی یہ کہانی معلوم ہو چکی تھی۔ تاہم میں نے اس سے لا علمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، گویا اب تم ایک نئی کہانی کا سہارا لے کر مجھے پریشان کرو گی۔ میری بیوی زارو قطار رونے لگی۔ اس نے کہا، آپ مجھ سے پریشان ہو گئے ہیں؟ ہاں ہو گیا ہوں، بالکل ہو گیا ہوں۔ پہلے تمہیں ایک بچے کی خواہش نے دیوانہ کر دیا تھا اور تم سب کچھ کرنے پر آمادہ ہو گئی تھی، اور اب اس نئی کہانی سے تم نہ صرف خود پاگل ہوئی جا رہی ہو بلکہ مجھے بھی پاگل کیے دے رہی ہو۔ مجھے بتاؤ میں کیا کروں، میں کیا کر سکتا ہوں، بتاؤ۔ خدا کے لیے کچھ کیجئے، اس کالے جادو کے ماہر سے ملیے، اس سے کہیے کہ اب ہم کیا کریں، اور یہ سب کیا ہے، کیا کچھ ہو سکتا ہے؟ ہم تو کالے جادو کے چکر میں پھنس گئے ہیں۔ ٹھیک ہے، کالے جادو کے ماہر سے ملوں اور اس کے بعد کوئی نیا جادو کرا کر لے آؤں، یہی چاہتی ہو نا تم؟ تو پھر کیا ہوگا؟ شانی ہم سے نفرت کرتا رہے گا، ہمارا اکلوتا بچہ، اس کے سوائے ہمارا کوئی اور ہے بھی تو نہیں۔ میری بیوی زارو قطار روتی رہی۔
میرے پاس ان آنسوؤں کا کوئی حل نہیں تھا۔ وقت آگے بڑھتا گیا، شانی کے انداز میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔ اب وہ اپنی ماں کے پاس سوتا بھی نہیں تھا۔ اس کی بیزاری، اس کی نفرت بڑھتی جا رہی تھی۔ ایک رات جب ہم اپنے بیڈ روم میں سو رہے تھے کہ اچانک میری بیوی دہشت بھرے انداز میں چیخ پڑی۔ اس کی بھیانک چیخوں نے مجھے بھی دہشت کا شکار کر دیا۔ شانی اپنے الگ بستر پر سو رہا تھا۔ ان چیخوں نے اسے نہیں جگایا تھا۔ بڑی مشکل سے بیوی معتدل ہوئی، خوف بھری نظروں سے شانی کو دیکھ رہی تھی۔ یہ جاگ رہا ہے، میں قسم کھاتی ہوں یہ جاگ رہا ہے، مکر کیے پڑا ہے۔ ابھی یہ میرے قریب تھا، مجھ پر جھکا ہوا تھا۔ اس کی آنکھیں انگاروں کی طرح سرخ تھیں۔ یہ نفرت بھری نگاہوں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ یہ مجھے مارے گا، یہ مجھے قتل کر دے گا۔ دماغ خراب ہو گیا ہے تمہارا؟ بتاؤ کیا کروں میں؟ اسے گھر سے نکال دوں؟ اور کیا کروں؟ نہیں نہیں، یہ میرا بچہ ہے، وہ میری اولاد ہے۔ میری بیوی سسکیاں بھرنے لگی۔ تو پھر میں کیا کروں؟ میں نے کہا۔ اور میاں صاحب، مختصر یہ کہ میری بیوی آہستہ آہستہ ذہنی توازن کھونے لگی۔ اس پر دیوانگی کے دورے پڑنے لگے، اور آج یہ اس حال کو پہنچ گئی ہے۔ یہ اپنے بیٹے کو چاہتی بھی ہے اور اس سے دہشت زدہ بھی ہے۔ نہ جانے کیا کیا جتن کیے میں نے ڈاکٹروں کے پاس، بھلا اس کا کیا علاج ہے۔ میں تو اتنا بد نصیب ہوں کہ کسی کو اصلیت بھی نہیں بتا سکتا۔ کس سے کہوں کہ ایک بچے کو قتل کر کے، ایک ماں کی گود اجاڑ کر ہم نے اپنی سونی گود بھری ہے۔ خانقاہ کی شہرت میں نے سنی، بڑی دور سے آس لے کر آیا ہوں۔ خدا کے لیے ہماری مشکل کا حل بتا دیں۔ میں دہشت سے گنگ تھا۔ اکرام پتھر بنا بیٹھا تھا۔ بڑی بھیانک، بڑی دہشت ناک داستان تھی۔ بچہ کہاں ہے؟ میں نے پوچھا۔ نانا نانی کے پاس چھوڑ آیا ہوں۔ کیا نام ہے تمہارا؟ شیخ مغیث الدین۔ سب سے پہلے اپنا نام بدل دو۔ میرے حلق سے غراہٹ نکلی اور نہ سمجھنے والے انداز میں وہ مجھے دیکھنے لگا۔ تن بدن میں آگ سی لگ رہی تھی۔ ساری برائیاں کر لی کمبختوں نے، اپنے ناپاک آرزوؤں کے ہاتھوں نڈھال ہو کر ایمان بیچ دیا، اور پھر بہتری کے خواہاں تھے۔ شدید گھن آ رہی تھی مجھے ان دونوں سے۔ وہ مشرک تھے۔ وہ بولا، سمجھا نہیں میاں صاحب، تمہیں اس نام کو اپنائے رکھنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ یہ اسلامی نام ہے، متبرک اور قابل احترام۔ میں مسلمان ہوں۔ وہ بولا، شرم نہیں آتی یہ کہتے ہوئے؟ غور نہیں کیا اپنے کالے کرتوتوں پر؟ عورت تو ناقص العقل ہوتی ہے۔ تم لوگ اسے سنبھال نہیں سکتے، اس طرح کٹ پتلی بن جاتے ہو تم اس کے ہاتھوں۔ اس کائنات کا ہر ذرہ مالک کائنات کے اشارے سے جنبش کرتا ہے۔ تمہاری تقدیر میں اولاد ہوتی تو تمہیں ضرور ملتی۔ ہو سکتا ہے اس کا وقت مقرر کر دیا گیا ہو۔ تم نے اپنی ہوس کے ہاتھوں ملغوب ہو کر اس مردود کا سہارا لیا جسے شیطان کہا جاتا ہے۔ تمہاری عقل نے تمہیں ہوشیار نہیں کیا کہ تم شیطانیت کی طرف بڑھ رہے ہو۔ تمہیں علم نہیں کہ جادو کفر ہے۔ اس شیطان زادے نے تم سے کہا، تمہیں اولاد کے حصول کے لیے ایک انسانی جان کی قربانی دینی ہوگی، اس کے بجائے کہ تم اسے سنسار کر دیتے۔ تم نے اسے اس عمل کا اختیار دیا۔ وہ شیطان زادی اپنی گود بھرنے کے لیے ایک اور ماں کی گود اجاڑنے پر آمادہ ہو گئی، اور تم اس کے ہمنوا بنے۔ تم نے اپنی آنکھوں سے اس ماں کو دیکھ لیا جو اولاد کے کھو جانے سے اپنا ذہنی توازن کھو چکی تھی۔ قدرت تمہارے کالے کرتوت تمہارے سامنے لائی، مگر تم نے غور نہیں کیا، اور اب تم اس عورت کے لیے بہتری چاہتے ہو۔ خدا کی قسم تم بے دین ہو۔ تمہارا اس پاک مذہب سے کوئی تعلق نہیں رہا۔ میاں صاحب رحم فرمائیے، رحم۔ وہ بولا، تم مردود ہو، قابل سزا ہو، لیکن جزا و سزا کا مالک وہ ہے جس کے ہم بندے ہیں۔ تمہارا فیصلہ وہی کرے گا۔ اب میں تم سے درخواست کرتا ہوں۔ کیا میاں صاحب؟ یہ جگہ فوراً چھوڑ دو۔ یہ غیر مسلموں کے لیے نہیں ہے۔ اس سے قبل کہ میں دوسروں کو اس بارے میں آگاہ کروں، تم یہاں سے چلے جاؤ۔ میں تو بڑی آس لے کر آیا تھا میاں صاحب۔ تمہاری بینائی چھن چکی ہے۔ وہ جنہوں نے تمہیں بے لوث محبت دی، تمہیں تمہارے برے وقت میں اپنایا، تمہارے لیے کچھ نہیں رہے، اور وہ قابل نفرت عورت جس نے بالآخر تم سے تمہارا ایمان چھین لیا، تمہارے لیے آسمان ہو گئی۔ سنو، اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے۔ اگر تمہیں لمحاتی عیش و عشرت مل گئے ہیں تو انہیں دھوکہ جانو۔
آنے والا وقت تم پر کٹھن ہے۔ 11 سال پورے ہو جانے دو۔ وہی بچہ جس کے لیے تم نے ایمان کھویا تمہاری موت کا سامان بنے گا۔ اسے تمہارے اعمال کی سزا کے لیے مخصوص کیا گیا ہے۔ جاؤ، اس سے زیادہ تمہارے لیے رعایت نہیں کی جائے گی۔ ہمارے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے میاں صاحب۔ خدا کی لعنت ہو تم پر، میں نے نفرت سے کہا۔ سنیے تو صحیح میاں صاحب، جو کچھ سنا دیا ہے تم نے، اس سے زیادہ نہیں سنا۔ تیرے حق میں بہتر ہے اکرام، انہیں یہاں سے نکال دے۔ میں ان کے پاس سے اٹھ کر واپس چل پڑا۔ اکرام نے انہیں وہاں رہنے نہیں دیا۔ اسی وقت انہیں خانقاہ سے دور جانا پڑا۔ مجھ پر عجیب سی کیفیت طاری تھی، دل لرز رہا تھا اس کہانی پر۔ کیسے کیسے مردود انسان ہوتے ہیں اس دنیا میں، لا حول ولا قوت۔ اکرام میرے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ ہم دونوں خاموش تھے، مگر یہ خاموشی قائم نہیں رہ سکی۔ شامی نظر آیا، اس کے ساتھ نادر حسین بھی تھا، لباس پہنے ہوئے نہایت بہتر حالت میں۔ ہم نے اسے حیرت سے دیکھا اور اچھل کر کھڑے ہو گئے۔ بڑے بابا ٹھیک ہو گیا ہے مسعود بھائی، ہمارا بڑا بابا ٹھیک ہو گیا ہے، شامی خوشی سے بولا۔ واقعی خوشی کی بات ہے نادر حسین، کیسے ہو تم؟ میں تو جیسا تھا ویسا ہوں، بس تم لوگوں کی بینائی متاثر ہو گئی ہے، نادر حسین نے جواب دیا۔ میں نے چونک کر اسے دیکھا، اس کا لہجہ بدلا ہوا تھا، تاہم میں نے اس پر تبصرہ نہیں کیا اور شامی سے بولا، چلو شامی، تمہاری محنت برابر ہوئی۔ ہاں نادر حسین، اب ہم یہاں سے جانا چاہتے ہیں۔ تم نے وعدہ کیا تھا کہ ایک مخصوص وقت گزارنے کے بعد ہمیں اجازت دے دو گے۔ مخصوص وقت گزرا کہاں ہے؟ جلد بازی کیوں کر رہے ہو؟ ابھی نہیں، اس نے کہا۔ پھر شامی سے بولا، جاؤ تم آرام کرو، آرام کا وقت ہے۔ جی بڑے بابا، شامی نے کہا اور پھر مجھے ہلکا سا اشارہ کیا اور وہاں سے آگے بڑھ گیا۔ مقصد یہ تھا کہ وہ باتیں تو ٹھیک کر رہا ہے مگر میں اس کا خیال رکھوں، کہیں بھاگ نہ جائے۔ شامی چلا گیا مگر اس نے اور کوئی بات نہیں کی، خاموشی سے گردن جھکا کر بیٹھ گیا۔ مجھے خود ہی کہنا پڑا، شامی کو بھیج کر تم کوئی خاص بات کرنا چاہتے تھے؟ ہاں، رکو، ابھی رکو، کہیں سے بلاوا تو نہیں آیا ہے؟ کیسا بلاوا؟ میں نے اسے مشکوک نظروں سے دیکھ کر کہا۔ بلاوے الگ الگ ہوتے ہیں، کیا سمجھے؟ سارے بلاوے الگ الگ ہوتے ہیں، تمہارا کوئی بلاوا نہیں ہے۔ ابھی رکو، نہ جانے کسے تمہاری ضرورت پڑے۔ میں خاموشی سے اسے دیکھنے لگا۔ نادر حسین کے بولنے کا یہ انداز نہیں تھا، وہ تو میرا بہت احترام کرتا تھا، لیکن اس کا یہ انداز بالکل مختلف تھا۔ اس کے بعد اس نے بالکل خاموشی اختیار کر لی، وہ رخ بدل کر بیٹھ گیا۔ اکرام نے تھکے تھکے لہجے میں کہا، آپ بیٹھیں گے مسعود بھائی؟ نہیں، چلو آرام کریں، میں نے اٹھتے ہوئے کہا۔ حالانکہ شامی مجھے اشارہ کر کے گیا تھا، لیکن میں رات بھر چوکیداری نہیں کر سکتا تھا، پھر اب وہ بہتر بھی نظر آ رہا تھا، چنانچہ میں اپنی آرام گاہ کا رخ کر کے اندر چلا گیا۔ اکرام نے بھی نادر حسین کے انداز کو محسوس کیا تھا۔ آرام گاہ میں آ کر میں نے پرخیال لہجے میں کہا، اگر آپ کہیں مسعود بھیا تو میں شامی کو ہوشیار کر دوں۔ کس سلسلے میں؟ یہی کہ ہم یہاں سے اٹھ گئے ہیں، اب وہ نادر حسین کا خیال رکھے۔ میرے خیال میں وہ ابھی ٹھیک نہیں ہے۔ کیوں؟ اس کے بات کرنے کا انداز بتاتا ہے، وہ آپ سے اس لہجے میں تو بات نہیں کرتا تھا، اس نے کہا۔ میں نے اکرام کی بات کا جواب نہیں دیا، چنانچہ اکرام بھی خاموش ہو گیا۔ ہم دونوں آرام کرنے لیٹ گئے تھے، مگر نیند نہیں آ رہی تھی۔ شیخ مغیث اور اس کی بیوی کا خیال بار بار آ رہا تھا۔ دونوں بدبختوں نے مجھے شدید کراہت محسوس کرائی۔ یہ نہ معصومیت تھی نہ لاپرواہی، اتنا بڑا کام انہوں نے نہایت آسانی سے کر ڈالا۔ کچھ تو سوچنا چاہیے تھا، مگر اندازہ ہوتا تھا کہ شیخ مغیث پہلے ہی ایک بد انسان تھا، اس کے خون میں وفا نہیں تھی، وہ شقی القلب تھا، ورنہ اپنے محسنوں کے احسان کو کبھی نہیں بھولتا۔ جنہوں نے اس کا مستقبل بنایا انہیں اس نے تسلیم نہیں کیا۔ باقی بات رہی اس کی بیوی کی، تو یقیناً وہ بد کردار عورت تھی اور اس سے وفا ممکن نہیں تھی۔ جو کچھ میں نے شدید کراہت کے عالم میں کہا، اس پر مجھے کوئی افسوس نہیں تھا۔ رات کافی گزر گئی، اکرام بھی کروٹیں بدل رہا تھا۔ میں نے اسے پکار لیا، نیند نہیں آ رہی؟ ہاں بھیا، باہر چلیں۔ میں خود بھی یہی سوچ رہا تھا، باہر کھلی فضا ہوگی۔ ہم دونوں باہر آئے۔ عبادت سے بہتر اور کیا مشغلہ ہو سکتا تھا؟ وضو کیا
اور آگے بڑھ گئے تبھی نادر حسین نظر آیا۔ جہاں چھوڑ گئے تھے وہیں گردن جھکائے بیٹھا تھا۔ اسے مخاطب کرنے کو دل نہیں چاہا۔ ہم اس سے کچھ فاصلے پر بیٹھ گئے۔ اس کی پشت ہماری طرف تھی۔ میں نے اس کی طرف سے ذہن ہٹا لیا اور آنکھیں بند کر لیں۔ پھر میں نے درود شریف کا ورد کیا۔ ابھی پہلا درود شریف ختم نہیں کیا تھا کہ نادر حسین کی آواز سنائی دی۔ وہ چیخ کر کھڑا ہو گیا۔ میں اور اکرام چونک کر اسے دیکھنے لگے۔ احمق ہو تم، دیوانے ہو گئے ہو، بالکل پاگل ہو گئے ہو، وہ بپھرے ہوئے لہجے میں بولا۔ کیا ہوا نادر حسین؟ میں نے تعجب سے پوچھا۔ پاک کلامات کسی کی پشت پر نہیں پڑھے جاتے، آئندہ خیال رکھنا، اس نے کہا اور میری آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ میں کچھ نہیں بولا۔ اس نے کہا بلاوا آ گیا ہے میرا، جب تک تمہارا بلاوا نہ آئے یہاں سے نہ جانا۔ ایک حاجت مند کی حاجت روائی ضروری ہے، حق۔ اس نے زور سے نعرہ لگایا اور اچانک اس کے لباس میں آگ لگ گئی۔ مجھے اور اکرام کو نہیں معلوم تھا کہ شامی کچھ لوگوں کے ساتھ خفیہ طور پر اس کی نگرانی کر رہا ہے۔ ابھی ہم دونوں ششندر کھڑے غور کر رہے تھے کہ کیا کریں۔ عقب سے شامی کی چیخنے کی آواز ابھری۔ وہ 2-3 افراد کے ساتھ دوڑ پڑا۔ آگ، آگ، پانی، پانی، وہ ناچتا ہوا بولا۔ مگر اتنی دیر میں نادر حسین کا لباس خاکستر ہو گیا۔ اس نے دوسرا نعرہ لگایا اور اس کے ساتھ خانقاہ کی بلندیوں سے نیچے چھلانگ لگا دی۔ شامی کے حلق سے دل خراش آواز نکلی، بڑے بابا! وہ دیوانہ وار بھاگتا ہوا کنارے تک آ گیا۔ میں اور اکرام نے بھی اس کی تقلید کی تھی اور پھر ہم سکڑ کر رہ گئے۔ حالانکہ اتنی بلندی سے وہ نیچے کودا تھا کہ اس کے ہاتھ پاؤں ٹوٹ جانے چاہیے تھے، لیکن نیچے وہ تاروں کی چھاؤں میں بے تکان دوڑتا نظر آ رہا تھا، لباس سے آ رہی ہر تکلیف سے بے نیاز۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ نگاہوں سے اوجھل ہو گیا۔ میرے بدن میں شدید سنسنی دوڑ رہی تھی۔ اس پر پھر دورہ پڑ گیا مسعود بھائی، اب کیا ہوگا؟ وہ پھر ہمارے ہاتھ سے نکل گیا، شامی نے افسوس بھرے لہجے میں کہا اور میں چونک کر اسے دیکھنے لگا۔ نہیں شامی، وہ ٹھیک ہے، میں نے آہستہ سے کہا۔ ٹھیک ہے؟ شامی سسکی سی لے کر بولا۔ ہاں، ہم سب سے زیادہ ہوش مند۔ نہ جانے تم کیا کہہ رہے ہو، شامی جھلا کر بولا اور میں شامی کو تسلیاں دینے لگا۔ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں وہی درست ہے شامی۔ وہ اب اس جھوٹی خانقاہ کا بزرگ نہیں ہے۔ اب کیا ہوگا مسعود بھائی؟ ہمیں پھر اس کے پیچھے نکلنا ہوگا، نہ جانے کہاں کہاں سے نکل جائے۔ اب ہمیں بتائیں کیا کریں؟ جو کچھ کرو گے بیکار ہوگا، ویسے تم اپنی مرضی کے مالک ہو۔ آؤ اکرام، میں نے کہا اور اکرام کو ساتھ لے کر اپنی آرام گاہ میں آ گیا۔ خانقاہ میں جتنے لوگ تھے سب وہیں جمع ہو گئے تھے۔ سچ مچ شدید ذہنی دباؤ کا شکار ہوں مسعود بھائی، برداشت نہیں ہو رہا، ورنہ آپ سے نہیں کہتا۔ اکرام بے بسی سے بولا۔ کیا بات ہے اکرام؟ نادر حسین کو کیا ہو گیا؟ وہ جو مصرع ہے نا کہ خدا کا دین کا موسیٰ سے پوچھئے احوال، وہ صادق آ گیا ہے۔ کیا مطلب؟ عہدہ مل گیا ہے اسے، مجذوب ہو گیا ہے۔ ویسے بھی اکرام، تمہیں یاد ہوگا وہ ڈاکو تھا، جعلی خانقاہ میں وہ لوگوں کو جھوٹے دلاسے دیتا تھا، لیکن خود کو پیر کہلوانے کے سے لرزتا تھا، خود کو دنیا کا بدترین انسان سمجھتا تھا۔ اسے اپنے گناہوں کا شدید احساس تھا۔ اللہ کو اس کی کوئی ادا ایسی بھائی کہ اسے بہت بڑا مقام دے دیا گیا۔ سبحان اللہ! تو یہ بات ہے۔ ایک آدھ بار شبہ ہوا تھا، یقین نہیں کر سکا تھا۔ پھر یہ اندازہ کیسے ہوا؟ اس کی پشت ہماری طرف تھی۔ میں نے درود شریف پڑھ لیا تھا اور وہ تڑپ گیا۔ کلام الہی کی بے حرمتی برداشت نہیں کر سکا۔ اب واقعی وہ اس خانقاہ کا انسان نہیں ہے۔ اکرام خاموش ہو گیا۔ ہم دونوں ہی تاثر میں ڈوبے ہوئے تھے۔ میں نادر حسین کی خوش بختی پر رشک کر رہا تھا۔ بہرحال یہ رمز تھے جو انسانی عقل کے دائرے میں نہیں آتے۔ کچھ دیر کے بعد اکرام نے کہا، یہاں رکو گے مسعود بھائی؟ تمہاری کیا رائے ہے؟ کچھ اکتاہٹ سی محسوس ہو رہی ہے، ویسے بھی ہم یہاں رک گئے ہیں، کوئی کام نہیں ہو رہا۔ اکرام نے اس طرح کہا کہ مجھے ہنسی آ گئی۔ وہ معصوم نظروں سے مجھے دیکھنے لگا۔ ہم کام ہی کیا کرتے ہیں اکرام، بس یہاں وہاں، ویسے ابھی کچھ دن یہاں گزاریں گے، ابھی یہاں سے جانے کا وقت نہیں آیا۔ ٹھیک ہے، میں نے تو بس ایسے ہی پوچھ لیا تھا۔ رات گزر گئی، نہ جانے کب تک نادر حسین کے بارے میں سوچتا رہا
اور ان حالات پر غور کرتا رہا۔ نادر حسین بے شک خوش نصیب تھا کہ اس نے اتنا بڑا مقام پا لیا۔ دوسرا دن منگل کا تھا، آج عرضیاں لکھی جانی تھیں۔ یہ سلسلہ یوں ہی چل رہا تھا، عرضیاں لکھی جاتی، حاجت مندوں کی درد بھری آوازیں ہمیں مائکروفون پر سنائی دیتی اور ہم انہیں لکھ لیا کرتے، پھر جو کچھ میرے دماغ میں آتا اس کے مطابق مشورے دے دیا کرتا۔ مشورے جمعرات کو دیے جاتے تھے۔ معمول کے مطابق ہم تیار ہو کر بیٹھ گئے۔ اکرام بھی کاغذ قلم لیے بیٹھا تھا۔ درد مند اپنی اپنی کہانیاں سناتے رہے۔ بعض کہانیاں آنکھیں بھگو دیا کرتی تھیں۔ دعائیں اور دوائیں چل رہی تھیں۔ اچانک مجھے ایک آواز سنائی دی، دکھیاری ہوں سائیں بابا، میری کہانی سنو گے؟ سن لو سائیں بابا، سن لو تو اچھا ہے، نہ سنو گے تو سمجھوں گی تم بھی سبھی کی طرح ہو۔ سب کچھ کھو گیا ہے میرا سائیں بابا، کچھ بھی نہیں بچا ہے۔ شمسا ہے میرا نام۔ 2 کڑیل بھائی تھے، ماں تھی، باپ تھے میرے، ایک ماموں تھے۔ بھرا گھر اجڑ گیا سائیں جی، جانی بچھڑ گئے۔ ماں باپ جوان بھائیوں کے دکھ میں پاگل ہو گئے، در بدر پھر رہے ہیں ہم۔ پھر سائیں نحوست میری طرف بڑھی، رشتہ آیا۔ میرے ماں باپ اس حالت میں نہیں تھے کہ شادی کریں، منع کر دیا انہوں نے۔ وہ لوگ چڑ گئے، مجھے چھین لیا انہوں نے میرے ماں باپ سے۔ جبری نکاح پڑھوایا میرا میاں مجھے یہاں سے لے کر مارا پھرتا رہا۔ دل برا تھا اس کا میری طرف سے، کبھی عزت نہیں دی اس نے مجھے۔ 4 چوٹ کی مار مارتا ہے ذرا سی غلطی پر۔ 3 بچے ہو گئے ہیں میرے، کوئی سہارا نہیں ہے ان کا۔ وہ بری طرح عورتوں کے پھیرے میں رہتا ہے۔ ماں باپ کا پتہ نہیں ہے میرے، بھائی ملتے نہیں ہیں سائیں جی، میری مشکل دور کر دو، میری منزل مجھے دے دو، مر بھی نہیں سکتی، 3 جانیں اکیلی رہ جائیں گی، کیا کروں ان کا؟ مشکل حل کرو سائیں جی۔ دل کی حرکت بند ہونے لگی، خون کی روانی رک گئی، سانس تھم گیا۔ یہ درد و کرب میں ڈوبی ہوئی آواز میرے لیے اجنبی نہیں تھی۔ عرصہ ہو گیا تھا، صدیاں بیت گئی تھیں، لیکن یہ آواز کیسے بھول سکتا تھا؟ ہر سسکی میں، ہر لفظ میں غم تھا، زخم تھا۔ شمسا میری بہن مجھ سے کچھ گز دور تھی، وہ مجھے اپنی کہانی سنا رہی تھی، وہ مجھے میری کہانی سنا رہی تھی۔ پھر شامی کی آواز ابھری، چلو بہن، دوسروں کو آنا ہے، جاتی ہوں بھیا، جا رہی ہوں۔ میرے سائیں سن لو، مجھ پر غور کرو، کوئی سہارا نہیں ہے۔ چلو بہن اٹھو، جلدی کرو۔ اٹھتی ہوں بھیا، جاتی ہوں، سائیں بڑی آس لے کر آئی ہوں، جاتی ہوں بھیا، ابھی جاتی ہوں، جمعرات کو آؤں گی سائیں بابا، جمعرات کو، ہاں آتی ہوں، آؤں گی۔ درد و کرب میں ڈوبی چیخ کو نہیں روک سکا اور اس آواز پر اکرام بری طرح اچھل پڑا۔ ہچکیاں بن گئی تھی میری۔ اکرام سب کچھ چھوڑ کر مجھ سے آ لپٹا تھا۔ مسعود بھیا، کیا ہو گیا؟ کیا ہوا؟ کیا بات ہے؟ یہ کیا ہو رہا ہے؟ مسعود بھائی۔ اکرام بے چین ہو کر مجھے جھنجھوڑنے لگا، لیکن کچھ ایسا بے اختیار ہوا تھا میں کہ خود پر قابو نہیں پا رہا تھا۔ اکرام نے پانی پلایا، اس کے بعد کوئی عرضی نہ لکھی جا سکی۔ زمین پر لیٹ گیا، دل قابو میں نہیں رہا۔ اکرام اوپر جا کر شامی اور دوسرے لوگوں کو بلا لایا۔ بے وقوف کوئی بھی نہیں تھا، اب سبھی میری حیثیت سے آشنا ہو چکے تھے، جانتے تھے جب سے میں خانقاہ میں داخل ہوا ہوں کایا پلٹ گئی ہے، نقلی خانقاہ اصلی ہو گئی ہے۔ جو آتا ہے یہی کہتا آتا ہے کہ اس کا کام بن گیا، یہاں تک کہ ان کا بڑا بابا بھی میرا متقد نظر آتا تھا۔ سب کو اس بات کا اندازہ تھا کہ اب خانقاہ میرے ہی دم سے چل رہی ہے اور ان لوگوں کی دال روٹی کا بندوبست ہے۔ چنانچہ سبھی مجھ سے مانوس ہو گئے تھے، خصوصاً شامی۔ میری یہ حالت دیکھ کر وہ سخت پریشان ہو گئے اور طرح طرح کی باتیں کرنے لگے۔ کوئی ڈاکٹر کے پاس لے جانے کا مشورہ دینے لگا تو کوئی دوائیں تجویز کرنے لگا۔ سب ایک ہی سوال کر رہے تھے کہ کیا ہو گیا، اچانک کیا ہوا؟ اور اکرام گھبرا کر انہیں بتا رہا تھا کہ بس بیٹھے بیٹھے ہی طبیعت بگڑ گئی ہے، کوئی ایسی بات تو نہیں ہوئی جو سمجھ میں نہ آ سکے۔ سب کی آوازیں میرے کانوں میں پہنچ رہی تھیں۔ مجھے اپنی اس کیفیت پر شرمندگی بھی تھی، لیکن کچھ ایسا بے بس ہوا تھا کہ اپنے آپ کو سنبھالنا مشکل ہو رہا تھا۔ شمسا کی درد بھری باتیں کانوں میں پگھلے ہوئے سیسے کی مانند اتر رہی تھیں۔
کیسی بے بسی تھی اس کی آواز میں۔ میری بہن، میری بہن، اس کے تصور سے آنکھوں سے آنسو ابلتے چلے جا رہے تھے۔ روکنا چاہتا تھا ان آنسوؤں کو، لیکن کچھ ایسے بے اختیار ہوئے تھے کہ کچھ بھی میرے بس میں نہیں رہا تھا۔ پانی پلایا گیا، سہارے دیے گئے، نہ جانے کیسے کیسے جتن کر کے اپنی حالت پر تھوڑا سا قابو پایا۔ بھرائی ہوئی آواز میں ان لوگوں سے کہا کہ کوئی خاص بات نہیں ہے، بس اندر سے شدید گرمی کی ایک لہر اٹھی ہے، اور کچھ نہیں ہے، ٹھیک ہوں۔ ہمدرد اور محبت کرنے والے یہ سارے سن کر سہارا دیتے ہوئے زبردستی باہر لائے۔ خانقاہ کے عقبی حصے میں ایک صاف ستھری جگہ مجھے لٹا دیا گیا۔ ہر شخص ہی کسی نہ کسی چیز سے مجھے پنکھا جھل رہا تھا۔ ابھی خانقاہ کے دوسرے حصے میں زائرین موجود تھے، چنانچہ یہ عقبی حصہ منتخب کیا گیا تھا۔ میں نے خود پر قابو پانے کی کوشش شروع کر دی، ہر خیال کو ذہن سے مٹا دیا۔ زخم تو دل پر ہمیشہ سے ہی لگتے رہے تھے، بس اب ان پر ایک ہلکی سی تہ چڑھا لی تھی، لیکن کھرون نہیں بن پائے تھے، زخم درست نہیں ہو رہے تھے۔ ایک آواز سے ایک زخم کی جھلی اتر گئی تھی، خون تو بہنا ہی تھا، برسوں سے رکا ہوا تھا، بہتا رہا، لیکن آخر کب تک؟ جب خون ہی ختم ہو جائے جسم میں تو کیا بہے گا؟ آنسو کی روانی رک گئی، سہارا دیا، خود اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اب ان لوگوں کو سمجھانا بھی ضروری تھا جو بے چین تھے، افسردہ تھے، مضطرب تھے۔ میرے لیے مدھم سے لہجے میں نے ان سے کہا، بہت معذرت خواہ ہوں آپ سب سے، خواہ ایک ذرا سی گرمی سے کیفیت بگڑ گئی تو آپ لوگوں کو پریشان ہونا پڑا۔ بس دل پر ایک بوجھ تھا آن پڑا تھا، نہ جانے کیوں آنکھوں سے آنسو نکل پڑے۔ اب ٹھیک ہوں۔ آپ ہمارے لیے بہت بڑی چیز ہیں مسعود بھائی، خدا کے لیے خود کو سنبھالیے۔ ہم بے خانماں لوگ جو پہلے بہت برے تھے، اب ہم میں سے ہر ایک یہ بات کہہ سکتا ہے کہ آپ کے آنے کے بعد ہماری کایا پلٹ گئی ہے۔ احمق نہیں ہیں ہم لوگ، غور کرتے ہیں، ہم برے راستوں کے راہی تھے، یہ خانقاہ دھوکے کا گھر تھی۔ آپ کے آنے کے بعد سب کچھ بدل گیا، یہاں تک کہ ہم بھی بدل گئے۔ مسعود بھائی خود کو سنبھالیے، خدا کے لیے، آپ ہماری زندگی کا سہارا ہیں۔ آپ کو اگر کوئی نقصان پہنچ گیا تو ہم بے موت مارے جائیں گے۔ میں نے انہیں تسلیاں دی تھیں، کہا تھا کہ انسان ہوں اور انسانوں کی کیفیت کبھی نہ کبھی خراب ہو ہی جاتی ہے۔ باہر طور اس طرح ان لوگوں کی عیادت میں رات ہو گئی تھی، زائرین جا چکے تھے اور خانقاہ پر پھر وہی ہو کا عالم طاری ہو گیا تھا۔